بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی تکالیف، ایسے دکھ آتے ہیں جن پر کوئی دوا اور کوئی دعا اثر نہیں کرتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مسئلے، سب دکھ، سب رکاوٹیں ابھی ختم ہو جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ایک سادہ سی بات جو زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ایک ریگستانی گاؤں میں ایک غریب سی فیملی رہتی تھی۔ مسائل اور آزمائشوں سے گھرے اس گھرانے کا ہر دن سخت جدوجہد سے بھرا ہوتا تھا۔ ایک دن ایک 12 سالہ بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اپنی زندگی کے سارے مسائل یک مشت ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا طریقہ بتائیے۔ باپ نے بچے کو غور سے دیکھا اور پھر کہا، بیٹا، باہر باڑے میں ہمارے 50 اونٹ کھڑے ہیں، ان سب کو بٹھا کے آؤ، پھر میں تمہیں زندگی کے مسائل کا حل بتاتا ہوں۔ بچہ باہر اونٹوں کے پاس گیا اور وہیں آوازیں نکالنے لگا جو اس کا باپ اونٹوں کو بٹھانے کے لیے نکالتا تھا۔ کچھ اونٹ ان آوازوں کو سننے کے بعد بہت جلد بیٹھ گئے، کچھ اونٹ بہت دیر تک آوازیں سننے کے باوجود بھی نہیں بیٹھ رہے تھے، اور پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد مزید کچھ اونٹ بیٹھ گئے۔ کچھ اونٹ اپنی دھن میں کھڑے رہے، ان پر کوئی آواز اثر نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ بچہ پریشان ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا اور سو گیا۔ پھر مکمل تھک جانے کے بعد وہ اونٹ بیٹھے، تب بچہ تھکا رہا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا، ابا جی، میں نے ساری رات لگا دی۔ کچھ اونٹ فوراً بیٹھ گئے، کچھ بہت دیر سے بیٹھے، اور کچھ تو صبح ہونے تک بھی سنی انسنی کر رہے تھے۔ وہ تب بیٹھے جب ان کی ہمت جواب دے گئی۔ باپ نے بچے کو اپنے قریب بلایا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی محنت سے حل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نکلنے کا راستہ بھی موجود ہوتا ہے۔ کچھ مسائل بہت مشقت کے بعد، بہت دیر کے بعد حل ہوتے ہیں، لیکن کچھ مسائل، کچھ دکھ، کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی دوا، کوئی آہ، کوئی پکار اثر نہیں کرتی۔ ان کا حل ایک تھکا دینے والا صبر ہوتا ہے، اور وہ مسائل تب ختم ہوتے ہیں جب ان کا وقت پورا ہوتا ہے۔ زندگی کے مسائل کے کچھ اونٹ ہم اپنی آواز سے بٹھا سکتے ہیں، لیکن کچھ اونٹوں کو صرف وقت بٹھاتا ہے۔ اور انسان کے کردار کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں صبر اور سچائی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔